وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب انہوں نے لاہور میں دوسرا بڑا مصروف ترین دن گزارا. مختلف سپاٹس کے اوپر جا رہے تھے اور اعلانیہ جا رہے تھے. بھائی کم از کم 10,000 بندہ تو کھڑا ہو جاتا. اینکر ہیں قاسم. سہیل آفریدی سے سوال پوچھنے کی پاداش میں ان کے گارڈز نے جو ہے وہ ان کے اوپر حملہ کیا ہے. سہیل آفریدی نے کہا کہ آپ کو واٹس ایپ پر سوال آیا ہے جس کا میں جواب دے رہا ہوں. صحافی نے کہا کہ اس بندے پر لخت دلانا جس کو واٹس ایپ پر سوال آیا ہو. مجھے لگتا ہے کہ چند کوسچنز جو ہیں وہ کہیں اور سے آئے تھے. وزیر اعلیٰ مریم نواز اور عظمہ بخاری کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی ایک درخواست جو ہے وہ دائر کی گئی ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ایک دفعہ پھر پچھلے 12 گھنٹے کی خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر. آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اور اپنے واٹس ایپ چینل کا لنک ہم نیچے شیئر کر رہے ہیں، اس کو پریس کر کے آپ ہمارے چینل کو بھی جوائن کر سکتے ہیں، جہاں پہ تازہ ترین اپڈیٹس جو ہیں وہ آپ کو مل سکتی ہیں. اچھا جی، سب سے پہلے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب انہوں نے لاہور میں دوسرا بڑا مصروف ترین دن گزارا اور اس دوران انہوں نے لاہور ہائی کورٹ بار میں منعقدہ تقریب سے خطاب کیا، جبکہ حماد اظہر سمیت دیگر رہنماؤں کے گھر بھی انہوں نے وزٹس کیے. اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے زمان پاک میں جا کر علیمہ خان صاحبہ سے ملاقات کی. سہیل آفریدی نے عمران خان کی ہدایت کے مطابق لاہور میں اسٹریٹ موومنٹ کا اب آغاز کر دیا ہے اور شہر کی گلیوں میں جگہ جگہ رک کر عوام سے انہوں نے خطاب کیا، جبکہ شہریوں نے گل پاشی اور نعرے لگا کر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا استقبال کیا. پی ٹی آئی کے مختلف رہنماؤں اور پی ٹی آئی آفیشل نے سہیل آفریدی کے دورے کے دوران لوگوں سے ملاقات اور نعرے بازی کی ویڈیوز بھی جو ہیں وہ شیئر کی. ایک موقع کے اوپر سہیل آفریدی جو ہے وہ گاڑی سے باہر نکلے اور لوگوں کے ساتھ سیلفیاں لیتے ہوئے انہوں نے نعرے لگائے، عمران احمد خان نیازی نام یاد رکھنا. تو یہ نعرے بازی بھی جو ہے ان کی جانب سے کی گئی. اس کے علاوہ انہوں نے صنم جاوید کے گھر کا وزٹ کیا. فوڈ اسٹریٹ گئے وہاں پہ، لیکن فوڈ اسٹریٹ کی تمام لائٹیں جو ہیں وہ بند کر دی گئیں. شہریوں کو بھی جو ہے وہ داخلے کی اجازت نہیں ملی. اور پی ٹی آئی آفیشل نے ویڈیو ٹویٹ کیا جس میں دعویٰ کیا گیا کہ پولیس جو ہے لوگوں کو بازار سے بھگا رہی ہے. اب اس میں پنجاب پولیس کا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ ایک یہ بھی معاملہ جو ہے وہ سامنے آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں سیکیورٹی بھی ہماری ذمہ داری ہے. اگر آپ کو یاد ہو کہ میں نے شاید کل یا پرسوں اپنے کسی ویلاگ کے اندر یہ بات کہی تھی کہ خدا نہ خواستہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے اوپر کوئی حملہ ہو جائے یا کوئی دہشت گردی کا کوئی واقعہ ہو جائے، یہ کتنا بڑا ایک نیشنل سیناریو جو ہے وہ بن سکتا ہے کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ دوسرے صوبے میں جائے اور اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی حملہ ہو جائے یا کوئی ایسی کوئی بات ہو جائے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اس لیے ان کو سیکیورٹی بھی جو ہے وہ دی جا رہی. کچھ چیزیں اب سیکیورٹی کے زمرے میں آتی ہیں یا نہیں آتی، دس از فار یو ٹو ڈیسائڈ. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جی میں فوڈ اسٹریٹ میں کھانا کھانے آیا ہوں اور انہوں نے فوڈ اسٹریٹ بند کر دی ہے. یہ کس مہمان نوازی کی بات کر رہے ہیں؟ اس کے علاوہ سہیل آفریدی صاحب کے دورے کے دوران جو ہے، اس لاہور کے دورے کے دوران انہوں نے ضلع شاہ جو پاکستان تحریک انصاف کا ورکر جو جاں بحق ہو گیا تھا جب عمران خان صاحب زمان پاک سے جو ہے وہ احتجاج کرتے تھے، وہاں پہ ایک حادثہ پیش آیا تھا جس میں ضلع شاہ جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے تھے. انہوں نے اس کے گھر بھی وزٹ کرنا تھا لیکن وہ ان کے گھر نہیں جا سکے. نئی بہادر پنچوتا صاحب نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا جی ضلع شاہ کے گھر اس وجہ سے نہیں جا رہے کیونکہ اس کے تمام گھر والوں کو زبردستی وہاں سے ان کے گھر سے کسی اور شہر بھجوایا گیا ہے تاکہ سہیل آفریدی وہاں ان کے گھر نہ جا سکے. شیم. سید کوثر کاظمی صاحب جو ترجمان ہے پنجاب حکومت کے، انہوں نے ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا انہوں نے جس سہیل آفریدی کو اپنے گھر آنے سے روک دیا اس کے لیے کسی کو زبردستی شہر بدل کرنے کی کیا ضرورت. الزام لگاؤ پارٹی تحریک انتشار اپنی ہر ناکامی دوسروں پر ڈالنے کی کوشش میں ہے. اب ایک پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ ضلع شاہ کی جو فیملی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے کافی حد تک نالاں ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ضلع شاہ کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کو جو رول ادا کرنا چاہیے تھا وہ شاید نہیں کیا گیا. یہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا شاید یہی وجہ ہوگی، لیکن ایک پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ یہ بھی موجود ہے کہ اس کی فیملی ایکچولی اب اپنے آپ کو پی ٹی آئی سے ڈسٹنس رکھنا چاہتی ہے. اس کے علاوہ ایک چینل ہے سچ نیوز، اس کے بیورو چیف ہیں اور اینکر ہیں قاسم. انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ جی سہیل آفریدی سے سوال پوچھنے کی پاداش میں ان کے گارڈز نے جو ہے وہ ان کے اوپر حملہ کیا ہے. انہوں نے الزام لگایا کہ سہیل آفریدی جو ہے ان کے گارڈز نے تھپڑ مجھے مارے ہیں اور گلا دبایا جس کے نتیجے میں میرا ہونٹ جو ہے وہ زخمی ہو گیا. انہوں نے ایک اپنی تصویر بھی سوشل میڈیا کے اوپر شیئر کی جس میں ان کی گردن پر جو ہے وہ نیک کالر جو ہے وہ لگی ہوئی ہے کہ یعنی انہیں کافی جو ہے وہ چوٹیں آئی ہیں. اب یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، صحافیوں کے ساتھ ایک اور واقعہ بھی جو ہے وہ پیش آیا ہے. لاہور پریس کلب نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے سیکیورٹی گارڈز کی جانب سے صحافیوں پر مبینہ تشدد کے جو ہے وہ سخت الفاظ میں مذمت کی ہے. یہ پورا لاہور پریس کلب کا جو ہے وہ ایک اعلامیہ جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے اور اس میں پریس کلب کے سیکرٹری جنرل زاہد عابد کی جانب سے جاری مذمتی بیان میں سہیل آفریدی سے اپنے سیکیورٹی گارڈز کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا گیا ہے. زاہد عابد نے کہا ہے کہ اگر کارروائی نہ کی تو سہیل آفریدی کے آئندہ تمام تقریبات کا بائیکاٹ کیا جائے گا. وزیر اعلیٰ کے پی کے سیکیورٹی گارڈز نے سینئر صحافیوں سے مار پیٹ کی اور انہیں دھکے دیے. انہوں نے بتایا کہ راؤ دلشاد، عدنان شیخ، الفت مغل،
وقاص غوری سمیت دیگر صحافیوں سے جو ہے وہ مار پیٹ کی گئی ہے اور انہیں دھکے دیے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے گارڈز نے ثابت کیا ہے کہ وہ تہذیب سے آری ہیں۔ تو یہ مذہبتی بیان جو ہے لاہور پریس کلب کی جانب سے جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک صحافی نے سہیل آفریدی سے جو ہے وہ یہ جو مختلف جگہوں پہ وہ جا رہے تھے، تو ایک صحافی نے ان سے سوال کیا کہ جی آپ کو خیبر پختونخوا دہشت گردی کے حوالے سے انہوں نے ان سے سوال کیا کہ آپ کو وہاں وقت دینے کی ضرورت ہے نہ کہ آپ پنجاب آتے۔ سہیل آفریدی صاحب نے جواب دیا کہ پنجاب کیوں نہ ہوں۔ صحافی نے کہا کہ جی آپ آئیں لیکن وہاں بھی جانے کی ضرورت ہے۔ سہیل آفریدی نے کہا کہ وہاں تو میں ہوتا ہوں۔ صحافی نے کہا کہ نہیں ہوتے، جس کے بعد دہشت گردی سے متعلق بحث ہوئی تو سہیل آفریدی نے کہا کہ آپ کو واٹس ایپ پر سوال آیا ہے جس کا میں جواب دے رہا ہوں۔ صحافی نے کہا کہ اس بندے پر لخت دلانا جس کو واٹس ایپ پر سوال آیا ہو، مجھے اس بات پر غصہ ہے کہ جس کا جواب نہیں آتا آپ سب کو کہتے ہیں کہ واٹس ایپ پر سوال آیا ہے۔ آپ یہ نہ کہیں، جس کا جواب نہیں دینا وہ چھوڑ دیں، لیکن یہ نہ کہیں۔ اس موقع پر ایک گارڈ نے جو ہے صحافی کو پیچھے کرنے کی کوشش کی تو سہیل آفریدی نے صحافی کو کندھے پر ہاتھ رکھ کر اپنے ساتھ کر لیا۔ نعیم حضرت پنچوتا نے کہا کہ انہوں نے آپ کے سوال کا جواب دے دیا لیکن جان بوجھ کر آپ وہی سوال کر رہے ہیں۔ صحافی نے کہا کہ یہ میرا سوال نہیں ہے، یہ پنجاب کی عوام کا سوال ہے۔ سہیل آفریدی نے کہا کہ پنجاب کے عوام آزادی کے نعرے لگا رہے ہیں لیکن جو ٹاؤٹس ہیں وہ غلط سوال کر رہے ہیں، میں آپ کو نہیں کہہ رہا۔ تو یہ اس قسم کی جو کنسپریسی تھیوریز ہیں نا، میرے خیال میں اس سے بھی وزیر اعلیٰ کے پی کے کو جو ہے وہ نکلنے کی ضرورت ہے کہ ہر جرنلسٹ کے بارے میں جو ہے وہ آپ ایک ہی تاثر یہ لے لیں کہ جناب کوئی کویشچن آپ کو اگر سوٹیبل نہ لگے تو جناب یہ جو ہے وہ غلط کہہ رہا ہے، یا وہ کوئی واٹس ایپ کے اوپر سوال آیا ہے۔ میں ایگری کرتا ہوں آپ کی بات سے کہ چند پلانٹڈ لوگ موجود ہوتے ہیں بٹ ایوری ون از ناٹ الائک۔ پلیز اس کو ڈفرینشیٹ کرنا جو ہے وہ سیکھیے۔ کبھی کبھار آپ جو ہے وہ کسی ایک بڑے ہارڈ ورکنگ جرنلسٹ کے اوپر بھی اس قسم کا الزام لگا دیتے ہیں، میرے خیال میں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ سینئر جرنلسٹ ہیں فرزانہ علی جو کے پی کے سے تعلق رکھتی ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا لکی مروت امن کمیٹی سربراہ گھر پر حملہ، وانڈا باسا خٹک میں امن کمیٹی کے سربراہ ہمایوں خان کے گھر پر راکٹ حملے میں امن کمیٹی کے سربراہ ہمایوں خان زخمی، علاقے میں شدید فائرنگ، مقامی افراد اور پولیس کی جوابی فائرنگ، پولیس ترجمان۔ تو سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ اس واقعے کے حوالے سے تنقید ہو رہی ہے کہ جناب آپ کے وہاں پہ امن کمیٹی کے سربراہ کے گھر کے اوپر راکٹ حملہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور مطلب دہشت گردی کی وجہ سے یہ صورتحال ہے، لیکن وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو ہے وہ لاہور کے اندر مختلف ایونٹس کے اندر جو ہے وہ شرکت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جناب وفاقی حکومت نے لندن میں موجود یوٹیوبر عادل راجہ ان کا نام کالعدم اشخاص کی فہرست میں جو ہے وہ شامل کر دیا ہے۔ حکومت کی جانب سے ایک نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت عادل راجہ کا نام 4 شیڈول میں جو ہے وہ شامل کیا گیا ہے۔ وہ پاکستان کی سالمیت اور امن و امان کے خلاف سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ عادل راجہ آن لائن پلیٹ فارم پر ریاست مخالف بیانیوں کو فروغ دے رہے ہیں۔ کابینہ نے عادل راجہ پر پابندی کی داخلہ ڈویژن کی سرکولیشن سمری جو ہے وہ بھی منظور کر لی ہے۔ اس کے علاوہ انصار عباسی صاحب نے جناب ایک خبر دی ہے، انہوں نے کہا جی باخبر ذرائع نے اس نمائندے کو بتایا کہ اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے قومی معاملات پر مذاکرات کی آمادگی کے اشاروں کے بعد حکومت نے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو واضح طور پر آگاہ کر دیا ہے کہ کسی بھی طرح کے مذاکرات میں 8 فروری 2024 کے عام انتخابات پر کوئی بات نہیں ہوگی۔ ذرائع کے مطابق حکومت نے 2 ٹوک موقف اختیار کیا ہے کہ 2024 کے الیکشنز مسترد کر دیں، گزشتہ سال کے انتخابات پر کمیشن بنانے یا مذاکرات کے ذریعے اقتدار اپوزیشن کے حوالے کرنے جیسے مطالبات پر کوئی بات نہیں ہوگی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ انتخابی عمل سے متعلق تمام اعتراضات کا ازالہ صرف اور صرف الیکشن ٹریبیونلز اور عدالتوں کے ذریعے ہی ہوگا اور انہی اداروں کے فیصلے قبول کیے جائیں گے، خواہ وہ حکمران جماعتوں کے خلاف ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ پیغام پی ٹی آئی کی سینئر قیادت کو پہنچا دیا گیا ہے اور پی ٹی آئی نے یہی موقف محمود خان اکرزئی کی قیادت میں قائم اپوزیشن اتحاد تحریک تحفظ آئین پاکستان تک بھی پہنچا دیا ہے۔ اس کے علاوہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی برسی جو ہے وہ گڑھی خدا بخش میں جو ہے وہ منائی گئی، جلسہ عام وہاں پہ منعقد کیا گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، بلاول بھٹو، آصفہ بھٹو، وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور اور دیگر رہنماؤں نے وہاں پہ شرکت کی۔ بلاول بھٹو نے اپنے خطاب میں کہا کہ بے نظیر بھٹو شہید کا آخری پیغام مفاہمت تھا، ہمیں ملک کو سیاسی بحران سے نکالنا ہے تاکہ معاشی بحران سے نکل سکیں۔ سیاسی بحران سے نکلنے کے لیے مفاہمت ناگزیر ہے اور اس کے لیے سیاسی جماعتوں اور رہنماؤں کو سیاسی انتہا پسندی کو چھوڑنا ہوگا۔ اس کے علاوہ بلاول بھٹو نے پی ٹی آئی کا نام لیے بغیر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ 9 مئی جیسے اقدامات اور اداروں کو گالیاں دینا سیاست کے دائرہ کار میں نہیں آتا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے فیلڈ مارشل کا نام سن کر مودی چھپ جاتا ہے۔ پاکستان کی مئی میں جیت کو ابھی تک بھارت جو ہے وہ ہضم نہیں کر سکا ہے۔ اس کے علاوہ صدر مملکت آصف علی زرداری نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد ہم نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگا کر ملک کو بچایا، ہم نے فوج کا ایسا چیف بنایا جس نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا، جس کے بعد مودی کو سمجھ آ گئی کہ جنگ کوئی کھیل نہیں ہے۔ انہوں نے بھارت کو للکارتے ہوئے کہا کہ بھارت خود کو ہم سے 10 گنا بڑا ملک کہتا ہے لیکن لڑنے کے لیے دل گردہ بھی تو ہونا چاہیے، ہم چاہتے تو بھارت کے سارے جہاز گرا سکتے تھے۔
انہوں نے کہا کہ ملٹری سیکرٹری نے جنگ سے قبل مجھے آ کر کہا کہ بنکر میں چلیں، تو میں نے کہا کہ لیڈر کبھی بنکروں میں نہیں مرتے. تو یہ آصف علی زرداری صاحب اپنے بارے میں خود بتا رہے ہیں. اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کے ایک اعلیٰ سطحی وفد نے گڑھی خدا بخش میں پیپلز پارٹی کی قیادت سے ملاقات کی. اس دوران آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو سے اہم موضوعوں کے اوپر جو ہے وہ گفتگو ہوئی. اس کے اندر سردار ایاز صادق صاحب اسپیکر قومی اسمبلی، ان کی سربراہی میں جو ہے وہ یہ حکومتی وفد جو ہے وہ وہاں پہ ان سے ملنے کے لیے گیا تھا، جس میں رانا ثناء اللہ اور ڈاکٹر طارق فضل چودھری بھی اس کے اندر شامل تھے. ان رہنماؤں نے سکھر میں میڈیا سے گفتگو کی. انہوں نے کہا، رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ہم سیاسی جماعت کے طور پر مانتے ہیں کہ جمہوریت کا فروغ گفتگو کے ذریعے ہوتا ہے، نہ کہ ڈیڈ لاک سے. اس لیے نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہمیشہ کوشش کرتے رہے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتیں بیٹھ کر مسائل حل کریں. پی ٹی آئی کے بانی عمران خان کا رویہ یہی رہا ہے کہ وہ سیاسی مذاکرات میں یقین نہیں رکھتے. اس کے علاوہ جناب لاہور ہائی کورٹ میں وزیر اعلیٰ مریم نواز اور عظمہ بخاری کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی ایک درخواست جو ہے وہ دائر کی گئی ہے. اس میں شہری منیر احمد نے اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب جو پاکستان تحریک انصاف سے ہی ایفیلیٹڈ ہیں، ان کی وساطت سے دائر کی گئی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ پنجاب پراپرٹی اونرشپ ایکٹ کے متعلق عدالتی حکم پر تنقیدی بیانات توہین عدالت کے زمرے میں آتے ہیں. پراپرٹی قانون کے معطلی پر بیانات سے عدلیہ کی ساکھ متاثر ہوئی ہے، اور اس میں کہا گیا ہے جی وزیر اعلیٰ پنجاب کے بیانات نے عدالت کو متنازع بنانے کی کوشش کی. عدالتی حکم کو لینڈ مافیا کے حق میں قرار دینا سنگین الزام ہے. لاہور ہائی کورٹ کے حکم کو سیاسی رنگ دینا غیر قانونی عمل ہے. تو ابھی یہ درخواست دائر ہوئی ہے. ابھی دیکھتے ہیں کہ اس درخواست کا ہوتا کیا ہے، کیا یا اسے رد کر دیا جاتا ہے یا اس کے اوپر کارروائی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اس کے علاوہ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری صاحبہ، انہوں نے بسنت کے حوالے سے جناب ایک ویڈیو بیان جاری کیا ہے. انہوں نے کہا صرف 3 دن کے لیے لاہور میں بسنت منانے کی اجازت ہوگی. مینوفیکچررز کو اجازت دے دی گئی ہے کہ وہ ڈور تیار کریں. انہوں نے کہا کہ گڈوں کا سائز مقرر کر دیا گیا ہے. بڑے سائز کی پتنگ تیار نہیں ہوگی. خاص پوائنٹس پر پتنگ اور ڈور ملے گی، ہر جگہ نہیں ملے گی. ٹریفک اور ٹرانسپورٹ والوں سے پلان مانگا گیا ہے. 3 دن کے دوران کچھ علاقوں میں موٹر سائیکل چلانے کی اجازت نہیں ہوگی. ان کا کہنا تھا کہ بسنت ایک فیسٹیول ہے جس کو فیسٹیول کی طرح منانا ہے. تعطیل کا فیصلہ بھی جلد ہو جائے گا. جو لوگ رولز پر عمل نہیں کریں گے ان کے لیے بہت سخت سزا ہے. اگر کوئی بچہ پتنگ اڑائے گا تو اس کے والدین کو جواب دینا پڑے گا. 5 سال سزا اور 10 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا. دعا ہے کہ ایس او پیز کے ساتھ خیر خیریت سے بسنت منا لیں. پھر کوشش ہوگی اگلے سال پورے پنجاب میں بسنت منائیں. اس کے علاوہ توشہ خانہ 2 کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی نے اپنے خلاف سنائے گئے فیصلے کے خلاف جناب اپیلیں تیار کر لی ہیں، اور یہ اپیلیں جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی جائیں گی. اپیلوں کے متن کے مطابق عدالت نے انعام اللہ شاہ، جسے برطرف کیا جا چکا تھا، کے بیان پر انحصار کیا، اور جبکہ برطرف یہ بیسکلی عمران خان صاحب کے سٹاف سے یہ بندہ جو ہے وہ تعلق رکھتا تھا، اور اس کی ایک آڈیو بھی جو ہے وہ بشرا بی بی کے ساتھ آئی تھی. تو درخواست گزاروں کے مطابق اس درخواست عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف کیس ثابت کرنے میں ناکام رہی ہے، اور اس لیے اسی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ یہ اپیلیں فائل کی جا رہی ہیں. ساتھ ہی ساتھ سابق جج اسلام آباد ہائی کورٹ طارق محمود جہانگیری آئندہ ہفتے وفاقی آئینی عدالت میں اپنے عہدے کی برطرفی کو جو ہے وہ چیلنج کرنے جا رہے ہیں. ڈان نے رپورٹ کیا ہے کہ ان کی قانونی ٹیم نے ایک آئینی درخواست کو حتمی شکل دے دی ہے، جس کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 18 دسمبر کے فیصلے کو چیلنج کیا جائے گا، جس میں مبینہ طور پر ایک غیر موصل LLB ڈگری کی بنیاد پر ان کی تقرری کو غیر قانونی قرار دیا گیا تھا. تو وہ بھی جو ہے وہ مطلب اپنی اپیل جو ہے وہ فائل کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جناب امریکی انتظامیہ نے پاکستان سے امریکی ساختہ لوکو موٹیوز کو فروخت اور ملک میں موجود معدنی وسائل کے حوالے سے تعاون کی پیشکش کی ہے. سرکاری ذرائع کے مطابق بات چیت 2 ماہ قبل وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کے واشنگٹن دورے کے دوران IMF کے سالانہ اجلاس کے موقع پر ہوئی. ذرائع نے بتایا کہ امریکی خصوصی معاونین ریمن اموری کاکس اور رکی گل نے پاکستانی وفد سے ملاقاتوں میں امریکی تجارتی مفادات کے تحفظ کو ٹرمپ انتظامیہ کی ترجیح قرار دیا ہے. اس کے علاوہ جناب پاکستان کرکٹ بورڈ نے پاکستان سپر لیگ میں شامل کی جانے والی 2 نئی ٹیموں کی فروغ کے لیے ٹیکنیکل ایویلویشن کا مرحلہ جو ہے وہ مکمل کر لیا ہے، اور جانچ پڑتال کے بعد پی سی بی کو دنیا کے مختلف حصوں سے مجموعی طور پر 12 بولیاں جو ہے موصول ہوئی ہیں، جن میں سے جانچ پڑتال کے بعد 10 بولی دہندگان کو تکنیکی معیار پر پورا اترنے والا جو ہے وہ قرار دے دیا گیا ہے. یہ تمام اہل پارٹیاں اب نیلامی کے اگلے مرحلے میں حصہ لینے کی مجاز ہوں گی. نئی فرنچائز کی نیلامی 8 جنوری 2026 کو جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں منعقد کی جائے گی، اور کامیاب بولی دہندگان راولپنڈی، حیدرآباد، فیصل آباد، گلگت، مظفر آباد اور سیالکوٹ میں سے اپنی ٹیم کے شہر کا انتخاب جو ہے وہ کر سکیں گے. اس کے علاوہ انڈر 19 ٹرائی سیریز جو پاکستان، زمبابوے اور افغانستان کے درمیان جو ہے وہ کھیلی جا رہی ہے. زمبابوے کی دارالحکومت ہرارے کے اندر میچز جاری ہیں. اس میچ میں افغانستان کی ٹیم کو پاکستان نے 1 وکٹ کے سنسنی خیز مقابلے کے بعد جو ہے وہ شکست دے دی ہے. افغانستان کی ٹیم نے 50 اوورز کے اندر 226 رنز بنائے اور وہ آؤٹ ہو گئی. افغانستان کی جانب سے عثمان نے 75 اور کپتان محبوب خان نے 49 رنز جو ہے وہ سکور کیے.
پاکستان کی جانب سے عثمان خان نے 4، محمد سیام اور دیان علی نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ جواب میں پاکستان کے کپتان فرحان یوسف کے 65 کے علاوہ وکٹ پر کوئی بیٹر زیادہ دیر نہ ٹک سکا، لیکن وکٹ کیپر بیٹر حمزہ ظہور نے پاکستان کو مشکل ترین صورتحال سے نکالا۔ انہوں نے پہلے دانیال خان کے ساتھ 36 رنز کی شراکت بنائی، 201 پر 9 کھلاڑی آؤٹ ہو گئے، لیکن حمزہ ظہور ڈٹے رہے اور 3 گیندوں قبل انہوں نے پاکستان کو فتح دلائی۔ اس کے علاوہ اٹلی نے جناب پاکستان کو آئندہ 3 سال کے لیے 10,500 نوکریوں دینے کا کوٹا وہ پاکستان کے لیے الاٹ کر دیا ہے۔ ترجمان وزارت اوورسیز پاکستان کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ اٹلی نے پاکستان کو آئندہ 3 سال کے لیے نوکریوں کا یہ کوٹا دیا ہے، جس کے بعد اٹلی یورپ کا پہلا ملک ہے جس نے پاکستان کے لیے نوکریوں کا کوٹا الاٹ کیا ہے۔ ترجمان وزارت اوورسیز پاکستانی کے مطابق 3500 پاکستانی ہر سال سیزنل اور نان سیزنل کوٹے پر اٹلی روزگار کے لیے جائیں گے۔ 1500 پاکستانی سیزنل کوٹے، 2000 نان سیزنل کوٹے کے اوپر وہ ہر سال اٹلی جائیں گے۔ شپ بریکنگ، ہیلتھ کیئر اور شعبہ زراعت میں نوکریوں کا یہ کوٹا وہ الاٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ انڈیا کے اندر جناب ایک دا ہندو جو ان کا ایک اخبار ہے، اس نے وہ سال کا جو اینڈر ہوتا ہے، ایئر اینڈر ہوتا ہے، وہ بیسکلی بتایا ہے، اور اس کا جو ہیڈ لائن ہے اے ایئر آف ڈسپیٹنگ پرومسز فار انڈین فارن پالیسی۔ تو بیسکلی انڈیا کی جو خارجہ پالیسی رہی ہے اس کے اوپر انہوں نے خود کامنٹری کی ہے۔ سہاشنی حیدر جو بیسکلی فورن بیٹ کو کور کرتی ہیں ہندو کے لیے، انہوں نے اس کو انالائز کیا ہے، ٹھیک ہے۔ انڈین رائٹر ہیں، انڈین اخبار ہے دا ہندو، اس کے اندر ہی لکھا گیا۔ اب اس کے اندر اس کی چند لائنیں میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا جو بڑی امپورٹنٹ ہے، میں اس کو انگلش میں پڑھ دیتا ہوں۔ انڈیاز ریٹیلیٹری آپریشن سندور واز ملٹریلی افیکٹو۔ اچھا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے جو کچھ بھی آپریشن سندور میں کیا وہ کافی افیکٹو تھا، بٹ نیو دلیز ڈپلومیٹک کیمپین فالوئنگ دا اسٹرائک انکاؤنٹرڈ سیٹ بیکس۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے خارجی کے حوالے سے، خارجی معاملات کے حوالے سے جو اس کے بعد اپنی کیمپین چلائی اس کو بڑے دھچکے لگے۔ وائل کنٹریز کنڈیم دا ٹیرر اٹیک، کہ جی ہاں مختلف ممالک نے دہشت گردی کے واقعات کی مذمت کی، فیو اوپنلی سپورٹڈ انڈیاز کراس بارڈر رسپانس۔ انہوں نے کہا لیکن بہت کم ملک تھے جنہوں نے انڈیا کی جانب سے یہ جو پاکستان کے اوپر حملہ کیا گیا اس کو انہوں نے سپورٹ کیا، بہت ہی کم ملک تھے، زیادہ ملکوں نے نہیں کیا۔ پرسسٹنٹ کویسچنس particularly regarding speculation about the loss of Indian jets، کہ ایک سوال جو بار بار پوچھا جاتا رہا وہ یہ تھا کہ جی آپ کے جہاز کس طرح گرے یا کتنے گرے، اس کے بارے میں بتائیں۔ Damaged India's credibility as the government neither confirmed nor denied the reports۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی ساکھ کو نقصان پہنچا اس وجہ سے کیونکہ بار بار ہم سے یہ سوال کیا گیا کہ جناب بتائیں آپ کے جہاز کس طرح گرے اور کتنے گرے، کہاں گرے، کب گرے، کیوں گرے۔ اس سوال کا جواب چونکہ ہم نہیں دے سکے تو انڈیا کی کریڈیبلٹی، بھارت کی کریڈیبلٹی اس کی ساخت اس کو بڑا سخت دھچکا لگا۔ اب یہ دوبارہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، دا ہندو کے اندر انڈین رائٹر، انڈین جرنلسٹ وہ انڈیا کی فارن پالیسی کے حوالے سے خود اس کے اوپر یہ کامنٹ کریں تو آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے لیے کتنی شرم کی بات ہے۔ اس کے علاوہ جناب ایک اور خبر وہ سوری اب آپ کے ذرا کویشچنز بھی وہ ایڈ کر لیں۔ ملک انصر محمود صاحب کا سوال ہے، سہیل آفریدی اور ان کی کابینہ کے لوگوں سے جو سوال کیے گئے کیا وہ واقعی کہیں اور سے آئے تھے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ چند کویشچنز وہ کہیں اور سے آئے تھے، مجھے لگتا ہے چند جینون جرنلسٹ تھے جو ایکچوئل سوال کر رہے تھے، لیکن چند ایسے تھے جو پرسسٹنٹ تھے، ایک ہی سوال کو بار بار ریپیٹ کر رہے تھے اور ڈیروگیٹری طریقے سے ان سوالوں کو ریپیٹ کیا جا رہا تھا، وہ کافی حد تک ایویڈنٹ تھا۔ اس کے علاوہ حسنین صاحب کا سوال ہے، منصور بھائی میرا کسی جماعت سے تعلق نہیں، آپ نے کہا کہ سہیل آفریدی لاہور میں بندے نہیں نکال سکا، لیکن سہیل آفریدی لاہور میں جلسے کرنا تھوڑی گیا تھا۔ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں نے یہ بھی نہیں کہا تھا کہ سہیل آفریدی وہ کوئی جلسہ کرنے آیا تھا، کیونکہ اگر وہ جلسہ کرنے آتے تو پھر میں کہتا کہ کم از کم 1 لاکھ بندہ تو نکلے، پھر میں یہ کہتا۔ لیکن اگر وہ مختلف سپاٹس کے اوپر جا رہے تھے اور اعلانیہ جا رہے تھے کہ ہم اب یہاں جا رہے ہیں، اس کے بعد ہم وہاں جا رہے ہیں، بھائی کم از کم 10,000 بندہ تو کھڑا ہو جاتا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا آ رہا ہے، 5-10 ہزار بندہ تو کم از کم کھڑا ہوتا ان کو ویلکم کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے لوگ نکلے، کہیں پہ 500 کہیں پہ 1000، اتنی تعداد تھی، اس سے زیادہ نہیں تھی، لیکن تعداد میری نظر میں اس سے زیادہ ہونی چاہیے تھی۔ کون قصوروار ہے دیٹس اے ڈفرینٹ ڈبیٹ، لیکن میری نظر میں کم از کم اتنے لوگ تو ہونے چاہیے تھے۔ ہاں جلسہ کرتے تو میں کہتا ہاں یار کم از کم 1,00,000 بندہ تو نکلے، کو پتہ تو لگے کہ واقعی پاکستان تحریک انصاف نے اپنی سپورٹ کو ویلیڈیٹ کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور سوال ہے جی کہ محمد فیاض صاحب کا کہ پی ٹی آئی نے جس طرح بریڈفرڈ والی خاتون کے بیان پر یو ٹرن لیا ہے، کیا اس سے ان خاتون کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ جماعت ان کے ساتھ وفادار نہیں ہے؟ پاکستان تحریک انصاف نے ماضی کے اندر بہت سے لوگوں کو ڈمپ کیا ہے، اس میں حیرانگی والی کون سی بات ہے؟
مطلب کارکن تو بہت دور کی بات، بڑے بڑے قربانیاں دینے والے لیڈروں کو ڈمپ کیا انہوں نے، بہت سے ایسے لوگ ہیں. سو اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. میں بار بار، ایک خاتون ہے فوزیہ قصوری صاحبہ، میں ان کی اگزامپل دیتا ہوں. انہوں نے تو اپنی اس جماعت کے لیے اپنی یو ایس کی سٹیزن شپ تک سرنڈر کر دی تھی، لیکن ان کو کھڈے لائن لگا دیا. اور پوری بڑی بہت لمبی لسٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی. تو وہ کارکن جو ہے وہ ٹھیک ہے، کارکن استعمال ہوتا ہے، لیکن کارکن کے لیے یہ تو نہیں ہے نا کہ بیٹھ کے آپ جو ہے وہ قانونی کارروائیوں میں پھنس جائیں، سب کچھ کریں. تو وہ ابھی آپ دیکھیں گا 9 مئی کے حوالے سے بھی، 9 مئی کے لوگ جو بیچارے پھنسے ہوئے ہیں، آپ ذرا کبھی ان کے حال تو دیکھے جا کے، در بدر کی جو ٹھوکریں کھا رہے ہیں. چلے بڑے بڑے لیڈر جو ہو گئے وہ تو سب کو ان کے بارے میں پتہ ہے نا، جو کارکن یا ان کی فیملیز نے دھکے کھائے ہیں اس سارے معاملے کے اندر، کہاں تھی پاکستان طریقے سے. سو بڑی لمبی کہانی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.